شہادت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر اور ہمت سے کام لے لو۔ اگر تمہارا کوئی شہید ہو جائے واویلا نہیں کرو، واویلا نہ کرو، اور اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یقیناً صدمہ پہنچتا ہے ہر بندے کو۔ طبی طور پر میرے والد کا انتقال ہوتا ہے، میرے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، میری والدہ کا اگر وصال ہو جاتا ہے، میرے کسی بھی عزیز کا، لخت جگر کا اگر میرے سامنے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دل زخمی ہوگا۔ آپ نے حضرت ابراہیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جب ان کا وصال ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرمانے لگے انا بفراقک، انا بفراقک، اور بعض روایت میں انا لبفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم آپ کی جدائی سے محمد کا دل زخمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم تیرے جانے سے محمد کا دل زخمی ہے، میں بہت زخمی ہو چکا ہوں، لیکن یہ کہ چیخ چلا کر کے مجھے رونے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے معصوم بچے ابراہیم طیب طاہر، آپ کے بچے اسی حالت میں، بلوغیت تک کوئی بھی ان میں سے نہیں پہنچا، بالغ کوئی نہیں پہنچا۔ 4 بیٹیاں تو آپ نے دیکھی، لیکن بیٹے آپ کے بڑے نہیں ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کسی رجل کا باپ نہیں ہے، رجل آدمی بالغ ہونے کے بعد اس کو رجل شمار کیا جاتا ہے۔ وہ معصوم چند بچے تھے، وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے 2 بچے ہوں اور ان کا انتقال ہو جائے اور پھر اس پر وہ صبر کر لے، فرمایا کہ یہ بچے ان کے لیے ان کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جاتے، رکاوٹ بن جاتے، سیدھا اپنے والدین کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ کسی کے 3 بچے ہوں مر جائیں، بہت سے لوگوں کے بچے 4 5 بچے مرتے ہیں، وہ صبر کر لے والدین جنتی ہے۔ تو صحابی نے کہا کسی کے 2 ہوں، کہا جی 2 والا بھی اسی طرح۔ کسی نے کہا اگر کسی کا 1 مر جائے اور وہ صبر کرے، کہا 1 والا بھی جنت میں جائے گا۔ اما عائشہ نے کہا اگر کسی کی کوئی اولاد نہ ہو میری طرح، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کس پر صبر کروں؟ میرے لیے جنت پھر کہاں سے آئے گی؟ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ تیرے لیے کروڑوں اولادوں سے بڑھ کر کے ایک نعمت ہے، جب وہ نعمت آپ سے چھن جائے گی اور آپ اس پر صبر کریں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کریں گے۔ وہ نعمت آپ کے لیے محمد ہے، محمد آپ کے جانے سے پہلے اس دنیا سے جائے گا، تو صبر کرے گی عائشہ، آپ کے لیے بھی جنت ہوگی۔ لوگ اگر کسی کے 3 بچے ہیں اس پر صبر کر لے، کسی کے 2 ہیں، کسی نے کہا کہ 1 ہے، اس پر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے جنت کہاں سے آئے گی؟ میرے لیے کہاں سے جنت؟ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اولاد والوں سے بڑھ کر کے آپ کے لیے میں عظیم نعمت ہوں۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، میں رحمت بھی ہوں، میں نعمت بھی ہوں۔ میں امت کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بھی ہوں اور نعمت بھی ہوں، ازواج مطہرات کے لیے بھی ہوں، لیکن خاص طور پر آپ کے لیے جب وہ ثانیہ عجیب سانحہ ہوگا، جب یہ ہے کہ میرا جنازہ اٹھے گا میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، امتیوں کو دفن کرنا تو آسان ہے، ابو بکر عمر عثمان کو دفن کرنا پھر بھی یہ امت برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس امت نے وہ بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، اور مدینہ کے پہاڑوں نے بھی دیکھا، مدینہ کے میدان نے بھی دیکھا، مکہ نے بھی دیکھا کہ محمد کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو رہنا نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، دنیا کی یہ ناپائیدار زندگی اگر پائیدار ہوتی تو لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اللہ کا نبی ہمیشہ رہتا، لیکن محمد کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی نہیں کی۔